وزیر سلطنت سعد الملک کی تقریر سن کر اہلیان دربار آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد یہ چہمگوئیاں بلند ہوئیں اور دبے دبے سے شور میں بدل گئیں۔ چند ثانیے بعد ایک طرف سے سلطنت کے عالم کبیر تلمیذ نظامی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، وزیر مملکت سعد الملک کی تمام باتیں درست تھیں، یہاں تک کہ وزیر سلطنت نے علماء اصفہان کو سرزنش کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا وہ بھی غلط نہیں تھا، لیکن پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہر روز بلا ناغہ اصفہان کے ایک دو شہری راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں؟ یقیناً یہ کام آصیب کا نہیں، کوئی آصیب انسان سے زیادہ طاقت اور شعور نہیں رکھتا۔ اس بھیانک اور سفاک قتل و غارت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمیں وہ تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کوئی خوفناک مجرم اور اس کا گروہ اہل اصفہان سے اپنی کسی رنجش کا بدلہ لے رہا ہے۔ سلطان معظم، میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ کار آزمودہ اور تجربہ کار افسروں کا ایک تفتیشی دستہ اصفہان روانہ کرنے کا حکم صادر فرمائے، کیونکہ اگر وہاں پر اسرار اموات کی یہی شرح رہی تو اصفہان بہت جلد خالی ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس عروس البلاد شہر کو جان بوجھ کر خالی کروانا چاہتا ہے۔ عالم کبیر تلمیذ نظامی کی بات سن کر اہلیان دربار نے ایک بار چپ سادھ لی۔ اب سب کی نظریں سلطان پر تھیں۔ شاید وزیر سلطنت کو عالم کبیر کی بات پسند نہ آئی تھی، کیونکہ ان کے چہرے پر برافروختگی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ سلطان محمد بن ملک شاہ، جو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا حکمران تھا، خود پریشان ہو گیا۔ یہ ایک ایسا مافوق الاسباب مسئلہ تھا جس کا حل مدبرین کے بس کی بات نہ تھی۔ عالم کبیر کی گفتگو سن کر سلطان کی کچھ ڈھارس بندھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کسی سفاک انسان کا کام ہے تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ چنانچہ سلطان معظم نے مسئلہ اصفہان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اپنے وزیر سلطنت سعد الملک کو خصوصی ہدایات دی اور کہا، سعد الملک، آپ خود 50 بہترین لڑاکا سپاہیوں کو لے کر اس مسئلہ کی تفتیش کے لیے جائیں، اور جس کسی کو بھی اس مذموم کام میں ملوث پائیں اسے بغیر کوئی عدالت لگائے سر بازار گھسیٹ کر قتل کر دیں۔ اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ سلطان کا حکم گویا مجلس برخاست ہونے کا اعلان تھا۔ وزیر سلطنت کی قیادت میں ماہر افسروں کا تفتیشی دستہ اصفہان آیا۔ سعد الملک ان تمام واقعات کو احمقانہ خیال کرتا تھا، چنانچہ اس نے اسی رات شہر کے بڑے چوراہے میں جلسہ عام منعقد کرانے کی منادی کروا دی۔ شاہی سپاہیوں کا دستہ دیکھ کر لوگ جھجکتے جھجکتے اپنے گھروں سے نکلے اور چوراہے میں آ کر جمع ہونے لگے۔ جلسہ منعقد ہونے تک خوف و ہراس میں خاصی کمی واقع ہو چکی تھی۔ سعد الملک نے اہل اصفہان کے اجتماع کے سامنے خطاب کیا، اے اصفہان کے توہم پرست مسلمانوں، کیا تمہیں اپنے دین کا سبق بھول گیا ہے؟ تم بھوت پریت اور بدروحوں سے ڈرنے لگے ہو۔ یہاں کوئی بھوت پریت نہیں، اگر کوئی ہے تو اسے بلاؤ۔ میں سعد الملک وزیر سلطنت سلجوق تمام جنات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور میرا کچھ بگاڑ کر دکھائیں۔ اے اہل اصفہان، ہوش میں آؤ، تم گھروں میں دھپکے رہے تو تمہارے کاروبار بند اور کھیتیاں اجڑ جائیں گی۔ خوف کا توق اپنے گلوں سے اتار کر پھینک دو اور توہم پرستی کا راستہ چھوڑ دو۔ سعد الملک کی تقریر سے لوگوں کی ڈھارس بندھی، اور مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس رات شہر بھر میں امن رہا۔ نہ کوئی شہری غائب ہوا اور نہ ہی کوئی بچہ پراسرار موت مرا۔ سعد الملک اور اس کے دستے نے 3 راتوں تک اصفہان میں قیام کیا۔ سپاہی رات بھر گشت کرتے رہے، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ تب سعد الملک نے حاکم شہر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس نے واپس روانہ ہونے سے پہلے حاکم شہر کو تحکمانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے سپاہی مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں۔ آپ حاکم شہر ہیں،
حکومت نے آپ کو شہر کی حفاظت کے لیے اپنی فوج دے رکھی ہے، تو پھر آپ کے سپاہی رات کو گشت کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہیں اس کوتاہی میں آپ کا ہاتھ تو نہیں؟ حاکم میں شہر کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ تو سپاہیوں کو گشت کے لیے مقرر کرتا تھا، لیکن کوئی سپاہی بھی رات کے لیے گشت کے لیے تیار نہ ہوتا۔ شروع میں شہر کی پولیس نے روزانہ کئی گشتی دستے مقرر کیے، لیکن ہر رات پولیس کا کوئی نہ کوئی سپاہی غائب ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ سب لوگ گشت سے گھبرانے لگے۔ اب حاکم شہر سعد الملک کو کیا جواب دیتا؟ وہ اپنی جگہ کان دبائے کھڑا رہا۔ قریب تھا کہ سعد الملک غصے سے پھٹ پڑتا کہ اتنے میں سعد الملک کو دور سے کوئی فیل سوار آتا دکھائی دیا۔ یہ دن کا وقت تھا۔ ایران میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے۔ کوئی بہت ہی بڑا دولت مند شخص اپنی دولت کی نمائش کی خاطر وادی سندھ سے ہاتھی خرید کر لاتا تو اس کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی۔ فیل سوار کا چمکتا دمکتا ہوش دیکھ کر سعد الملک بھی یہی سمجھا کہ اصفہان کا کوئی دولت مند رئیس اس سے ملنے کی غرض سے آ رہا ہے۔ یہ لوگ کھلی شاہراہ پر کھڑے تھے، کیونکہ سعد الملک کا دستہ واپس رہ جانے کے لیے تیار تھا۔ ہاتھی کے ہوش کے ساتھ لٹکی نکرئی گھنٹیاں انتہائی سریلی آواز میں بج رہی تھیں۔ سعد الملک کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے فیل سوار کی شان و شوکت دیکھ کر ہاتھی کی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، واقعتاً ہاتھی کی سواری شان و شوکت اور تمتراک کا باعث ہے۔ دستے میں موجود افسر اور سپاہی بھی ہکا بھکا اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہاتھی پر ایک شاہنشین بھی تھی، جہاں ایک باوردی فیلبان جمع بیٹھا تھا۔ ہوت کے چاروں طرف جگمگاتے ہوئے رنگ برنگے موتیوں کی لڑیاں کسی جالیدار پردے کی طرح لٹک رہی تھیں۔ موتیوں کی چنگا چوند اٹھتے ہوئے سورج کی کرنوں میں سعد الملک کی آنکھیں چندھیانے لگیں۔ مان سعد الملک کو اپنی کمتری کا احساس ہوا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اب اسے دولت مند فیل سوار کی گستاخی پر غصہ آ رہا تھا، جو وزیر سلطنت کے سامنے اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر آیا تھا۔ سعد الملک پہ چتاب کھا رہا تھا کہ اس کی نظر حوض میں بیٹھے شخص پر پڑی اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو کوئی خاتون تھی۔ اب سعد الملک کا غصہ جاتا رہا اور وہ دلچسپی بری نگاہوں سے ہاتھی کے سوار کو دیکھنے لگا۔ چند ثانیے بعد فیل سوار ان لوگوں کے نزدیک پہنچایا۔ باوردی فیلبان نے ہاتھی کو بٹھانے کے لیے نوکیلے اوزار کا ٹھوکا دیا اور ہاتھی دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھنے لگا۔ آنے والی کی شان اتنی نرالی تھی کہ سعد الملک کی نظر میں اس کی وقت بے پناہ بڑھ گئی۔ آخر یہ خاتون کون تھی جو بادشاہوں کسی شان و شوکت کے ساتھ وزیر سلطنت کے سامنے پدھاری؟ فیل سوار کے عقب میں اس کا محافظ دستہ تھا، جس کے تمام سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ خاتون ہاتھی کے ہوش سے باہر آئی۔ اب حاکم شہر مطمئن تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھ لیا۔ سعد الملک کی توجہ اس کی جانب سے ہٹ چکی تھی۔ باپردہ خاتون منقش سیڑھی پر پاؤں رکھ کر نیچے اتری اور پروکار قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی سعد الملک کی جانب بڑھی۔ یہ نادرہ بیگم تھی، اصفہان کی سب سے دولت مند خاتون۔ نادرہ بیگم، جس کے مرحوم باپ کا کاروبار بدخشاں سے لے کر یمن تک پھیلا ہوا تھا، اس کے اپنے تجارتی قافلے اور سینکڑوں اونٹ سارا سال دنیا بھر میں ایک جگہ کا مال دوسری جگہ اور دوسری جگہ کا مال تیسری جگہ پہنچاتے نہ تھکتے تھے۔ نادرہ بیگم ایک شریف النفس اور دردمند دل رکھنے والی نوجوان خاتون تھی۔ یہ ابھی تک کنواری تھی۔ باپ کی موت کے بعد سارے کاروبار کی ذمہ داری اس معصوم اور کم عمر لڑکی کے کندھوں پر آن پڑی تھی، لیکن نادرہ بیگم نے کمال استقلال اور مردانگی کا ثبوت دیا۔ ایک دوشیزہ ہو کر اس نے ہزاروں میل پر پھیلے اپنے باپ کے کاروبار کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے ترقی دی۔ ہر سال سلطان کے خزانے میں نادرہ بیگم کی طرف سے 2000 طلائی اشرفیاں ٹیکس کے طور پر جمع کروائی جاتی تھیں۔
سعد الملک ہکا بکا کھڑا آنے والی حسین عورت کے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زمین پر چلتے ہوئے اپنے نازک پیر یوں رکھ رہی تھی گویا کسی وادی میں اتر رہی ہو۔ یہ ایک دراز قد دوشیزہ تھی جس کا چہرہ سرمئی رنگ کی ریشمی جالی سے ڈھکا ہوا تھا۔ نقاب کے عقب سے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کسی سنسان جھیل کی مانند اداس تھیں۔ نادرہ قدم بقدم چلتی ہوئی سعد الملک کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ سعد الملک کی آنکھوں میں حیرت اور دلچسپی کے طوفان گردش کرنے لگے۔ وہ کسی بے صبر حسن پرست کی طرح تیزی سے 2 قدم آگے بڑھا اور نادرہ بیگم کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف سے تسلیمات عرض کیے جانے کا انتظار کرنے لگا، لیکن نادرہ نے اس کی توقع پوری نہ کی اور اپنی غزالی آنکھوں کو محض ٹپٹپا کر رہ گئی۔ اس کی لامبی لامبی پلکیں ہما کے پروں کی طرح پھڑپھڑائیں اور اگلے لمحے جالیدار نقاب کے عقب سے اس کے ہونٹ تھرتھرائے۔ محترم وزیر سلطنت، آپ کوئی خاطر خواہ انتظامات کیے بغیر ہی چل دیے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ اور 13 دن میں 280 افراد اس شہر کی کالی راتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریکی کا حصہ بن گئے۔ نادرہ کی آواز کسی کلانٹ سے مشابہ تھی، جیسے کسی محل سرا کی محراب میں کوئی مطرب 6 سوراخوں سے سر بکھیر رہا ہو۔ اس کے گلے سے نکلنے والی مترنم آواز اتنی رسیلی تھی گویا قدرت نے اس کے الفاظ میں شہد گھول دیا تھا۔ سعد الملک کا سر گھوم گیا۔ اسے یہ بھول گیا کہ دولت مند لڑکی نے اس کے ساتھ کیا بات کی، اور اسے یہ بھی بھول گیا کہ وہ ایک عظیم سلطنت کا باوقار وزیر ہے۔ وہ دیدے پھاڑے اس محجبین کی شام ہوتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نادرہ نے اپنی بات دہرانا مناسب نہ سمجھا، بلکہ کہا، وزیر سلطنت، رئیسہ محل نادرہ بیگم آپ سے مخاطب ہیں۔ مان سعد الملک کو حاکم شہر اور اپنے ماتحتوں کے سامنے اپنی سبکی کا احساس ہوا اور اس کی گردن آن واحد میں اکڑ گئی۔ میں رئیسہ محل کی بات سن چکا ہوں، مجھے جو انتظامات ضروری لگے میں نے کیے۔ ہم نے 3 دن یہاں قیام کیا لیکن کوئی انوکھا واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیجئے، میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ کی تعریف کیا ہے اور آپ کس حیثیت سے وزیر سلطنت سے باز پرس فرما رہی ہیں۔ سعد الملک کے لہجے میں رعونت تھی جسے نادرہ بیگم نے صاف محسوس کیا۔ چنانچہ نادرہ بیگم بھی اسی لہجے میں بولی، میرا نام نادرہ بیگم ہے۔ رئیسہ محل کا خطاب مجھے سلطان معظم نے عطا کیا ہے۔ میں فارس کی سب سے بڑی تاجرہ ہوں۔ میرے خزانے سے ہر سال 2000 طلائی اشرفیاں دارالسلطنت کے خزانے میں بھیجی جاتی ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں میرے پیسے سے چلنے والی 7000 سے زیادہ سرائے ہیں۔ میرے اونٹوں اور ملازموں کی تعداد شمار کرنا ممکن نہیں۔ سلطنت سلجوقی کی امیر ترین خاتون ہونے کی حیثیت سے دربار رے نے مجھے رئیسہ محل کا خطاب دیا ہے۔ اب فرمائیے کیا اپنی حیثیت کے لحاظ سے وزیر سلطنت کے ساتھ بات کرنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ سعد الملک جہاں تھا وہیں رک گیا۔ نادرہ بیگم کی حیثیت سن کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ حاکم شہر دل ہی دل میں بغلیں بجانے لگا، کیونکہ اس کے سامنے درست مزاج سعد الملک کی کافی سبکی ہو گئی تھی۔ سعد الملک نے سمجھ لیا کہ اگر وہ مزید رئیسہ محل کے سامنے ٹھہرا تو اپنے ماتحتوں کے سامنے اس کا وقار کم پڑ جائے گا۔ چنانچہ سعد الملک نے اپنے دستے کو کوچ کا حکم دے دیا، لیکن نادرہ بیگم خاموش رہنے والی نہ تھی۔ آخر اس کا جان سے پیارا بھائی انہی حالات کا شکار ہو کر لاپتہ ہو گیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد وہ 2 بہن بھائی ہی تو رہ گئے تھے۔ نادرہ عمر میں اپنے بھائی سے بڑی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا خیال شفیق والدین کی طرح رکھتی تھی، لیکن اصفہان کے تازہ المیے میں اس کا عزیز ترین چھوٹا بھائی گم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اس کا بھائی نعیم بن سفیان ہی سب کچھ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ
کہ وہ سعد الملک کو بغیر تسلی بخش انتظامات کیے واپس جانے دیتی۔ نادرہ بیگم کے کہنے پر ہی تو حاکم شہر نے دارالسلطنت سے امداد طلب کی تھی۔ چنانچہ نادرہ بیگم نے کسی قدر بلند آواز سے وزیر سلطنت کو مخاطب کیا، محترم سعد الملک، آپ کی خدمت میں میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ مزید کچھ دن یہاں قیام کر کے حالات کو اپنی نگرانی میں سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے حکومت کے جس قدر اخراجات ہوں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب معاملہ سعد الملک کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اسے رئیسہ محل کا لہجہ توہین آمیز محسوس ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بولا، خاتون، آپ سرکاری کام میں مداخلت کرنے کا جرم کر رہی ہیں۔ میں اس جرم میں آپ کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ کی حیثیت و مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں جا کر آرام سے بیٹھیے۔ حکومت کو کس وقت کیا کرنا ہے یہ میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اتنی بڑی سلطنت کا وزیر اصفہان کے اس چھوٹے سے مسئلہ کے لیے یہاں کئی دن تک پڑا رہا تو امور سلطنت کون سنبھالے گا؟ میں نے کوتوال شہر کو سختی سے ہدایت جاری کر دی ہے کہ آئندہ ہر رات پولیس کے دستے شہر میں گشت کریں اور شہریوں کے امن و امان کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے اب آپ مطمئن ہو چکی ہوں گی۔ سعد الملک کے لہجے میں زہر تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور اگلے لمحے وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دارالسلطنت کا امدادی دستہ واپسی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ جاتے ہوئے سعد الملک کو عقب سے حاکم شہر، کوتوال شہر اور دیگر افسران شہر کے علاوہ رئیسہ محل نادرہ بیگم بھی اس سے بری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سعد الملک آیا اور چلا گیا، لیکن اس نے اصفہانیوں کی پریشانی کا کوئی مداوع نہ کیا۔ بے شک گزشتہ 3 راتوں سے کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سعد الملک کا دستہ نگاہوں سے اوجھل ہوا اور شاہراہ پر محض دھول کا بادل باقی رہ گیا۔ سب لوگوں کی نگاہیں ابھی تک دور جاتی ہوئی شاہراہ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ دھول چھٹی تو حاکم شہر اور رئیسہ محل یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابو سلیم بغدادی گرد و غبار کے بادل سے یوں نکل آئے جیسے پچھلی راتوں کا چاند افق پر جمی گھٹاؤں کی اوٹ سے نکل آتا ہے۔ ابو سلیم تھے ہی ایسے فقیر، سادہ لباس، سادہ مزاج، خوش خلق، ملنسار اور مسکراتے ہوئے۔ وہ جامعہ نظامیہ بغداد سے فارغ التحصیل تھے۔ ان کے استاد عرب و عجم کے سب سے بڑے عالم اور فلسفی ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ابو سلیم کی طبیعت بھی امام غزالی پر گئی تھی۔ وہ اپنے استاد کی طرح درویش منش اور کریا کریا گھومنے والے انسان تھے۔ گزشتہ 3 سال سے وہ اصفہان میں مقیم تھے، جہاں انہوں نے جامعہ غزالی کے نام سے ایک سادہ لیکن مکمل مدرسہ کھول رکھا تھا۔ ان کے شاگرد دن بھر انجیر اور شاہ بلوط کی چھاؤں میں کچی زمین پر بیٹھے درس حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اصفہان کے ہر شہری کے دل میں ابو سلیم کی جو عزت تھی اس کی حد بندی کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس قدر سادہ اور درویش مزاج انسان تھے کہ درس و تدریس کے مشغلہ سے فارغ ہوتے تو اصفہان کے گلی کوچوں میں گھومتے رہتے۔ جہاں کوئی بھوکا نظر آتا اسے کھانا کھلاتے، کوئی میلا کچیلا دیوانہ نظر آتا تو اسے نہلاتے دھلاتے، صاف ستھرا لباس پہناتے اور اس کے طعام و قیام کا بندوبست کرتے۔ ابو سلیم کو یوں اچانک آتے دیکھا تو حاکم شہر اور رئیسہ محل دونوں ٹھٹک گئے۔ اب ان کے لیے ابو سلیم ہی دلاسا اور تسلی کا دوسرا نام ہو سکتے تھے۔ ابو سلیم بغدادی مسکراتے ہوئے ان لوگوں کے قریب آن پہنچے۔ ان کا امامہ حسب معمول گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی پلکیں تک دھول سے بھر چکی تھیں۔ انہوں نے امامے کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا اور رئیسہ محل کی جانب دیکھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں بولے، کیا بات ہے بیٹی، تم یہاں؟ کیا تم بھی سعد الملک کو الوداع کہنے آئی تھی؟ وہ اچھا وزیر نہیں ہے، وہ سلجوقی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا۔
اتنا کہہ کر ابو سلیم حاکم شہر اور باقی لوگوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ دیکھو تم لوگ خود ہی کچھ کرو، جس حکومت کے سعد الملک جیسے وزیر ہوں اس سے بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میری بات مانو، میں کہتا ہوں یہ باطنیوں کا کام ہے، وہی اتنے شفاق ہو سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو حسن نے اپنے بچپن کے دوست نظام الملک توسی کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ آج 18 سال ہونے کو آئے ہیں، میں شہر شہر علماء کی خدمت میں یہی کہتا پھر رہا ہوں کہ اس خطرناک فرقے کے کلا کما کے لیے کچھ کرو۔ کیا تم بھول گئے؟ تم نے عبد الملک عطاش کو بے عزت کر کے یہاں سے نکالا تھا۔ کیا باطنی اہل اصفہان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیں گے؟ میں کہتا ہوں تمہارے اپنے اندر کالی بھیڑیں ہیں۔ اپنے آس پاس دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی باطنی ہو۔ رئیسہ محل سمیت سب لوگ ہکا بکا انگشت بندان کھڑے تھے۔ درویش منش ابو سلیم اتنا کہہ کر شہر کی جانب چل دیے۔ سب لوگ پتھر کی طرح گمسم کھڑے عقب سے اس درویش کی پشت کو دیکھتے رہے۔ نادرہ بیگم کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ اسے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ خطرناک کھیل بھوتوں اور بدروحوں کا نہیں بلکہ باطنیوں کا کھیلا ہوا ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر رئیسہ محل انتہائی عجلت کے ساتھ مڑی اور اپنے فیل بان کو واپس محل کی جانب چلنے کا حکم دیا۔ وہ راستے بھر یہی سوچتی آئی تھی کہ باطنی فرقہ کے لوگ اہل اصفہان سے عبد الملک عطاش کی توہین کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب چند سال قبل اصفہان کے علماء کی تحریک پر لوگوں نے عبد الملک عطاش کو رسوا کر کے یہاں سے نکالا تھا۔ نادرہ بیگم کا باپ اس وقت زندہ تھا اور اس تحریک میں پیش تھا جو علماء اصفہان کے ایما پر شروع کی گئی تھی۔ دراصل برقیارک کے زمانے میں باطنیوں نے بہت زور پکڑا۔ ان کے دائی شہر باشہر پھیلے ہوئے تھے۔ اصفہان میں عبد الملک عطاش نامی ایک ادیب تھا۔ شروع میں وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بعد میں باطنی داعیوں کے اثر سے وہ باطنی ہو گیا۔ ائمہ اصفہان نے اس کی سرکوبی کرنی چاہی تو اصفہان چھوڑ کر رہ چلا گیا۔ وہاں وہ حسن بن صبا سے جا ملا۔ نادرہ کو اچانک یاد آیا کہ عبد الملک عطاش کا ایک بیٹا بھی تو تھا۔ غالباً اس کے بیٹے کا نام محمد بن عبد الملک عطاش تھا۔ عبد الملک عطاش کی موجودگی میں اس کا بیٹا شہر میں کپڑا بیچنے کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ جب اس کے باپ کو لوگوں نے شہر سے نکالا تو بیٹے نے علل اعلان یہ اظہار کیا کہ وہ اپنے باپ کے مذہب کا منکر ہے۔ نادرہ بیگم کا ذہن اسی کپڑا فروش احمد بن عطاش پر اٹک گیا۔ وہ سوچنے لگی نہ جانے آج کل وہ شخص کہاں ہے۔ نادرہ بیگم کا باپ عماد الدولہ سفیان بھی عطاش کے صف اول کے دشمنوں میں سے تھا۔ عماد الدولہ علم دوست تھا۔ وہ اپنی حیات میں ہر سال خلیفہ کی خدمت میں عطیات بھجواتا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جانب بھی نادرہ کے باپ کے قافلے جایا کرتے تھے۔ نادرہ جانتی تھی کہ اگر باطنی عطاش کی توہین کا بدلہ لیں گے تو اس کے گھرانے کو ضرور اپنا ہدف بنائیں گے۔ جوں وہ سوچتی چلی جا رہی تھی اس کے ذہن میں یقین پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی نہیں باطنیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ نادرہ دل ہی دل میں بری طرح پیچ و تاب کھانے لگی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی ابو سلیم بغدادی سے دوبارہ ملے گی۔ اس دراز قد نوجوان کی آنکھیں بے نور تھیں اور اسے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے نشے میں غرق ہو، لیکن بظاہر وہ ایک ایک قدم ٹھیک اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر اصفہان کی ایک گلی میں چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھوت یا بدروح نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما رکھا ہو، کیونکہ وہ فی الحقیقت اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اسے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ آج رات بہر صورت راوندی کا قتل کر دے۔ راوندی کون تھا؟ نادرہ بیگم کا منہ بولا چچا۔
اس کے باپ عماد الدولہ کا گہرا دوست اور مشہور عالم و ادیب۔ دراز قد نوجوان کو راوندی کا گھر دن کی روشنی میں دکھا دیا گیا تھا۔ اب تو اسے صرف رات کی تاریکی میں راوندی کے مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونا اور عظیم مورخ و مصنف راوندی کو قتل کرنا تھا۔ نوجوان اپنی دھن میں اندھا دھند لمبی گلی میں چلا جا رہا تھا۔ اس کے لباس میں زہر بجا خنجر چھپا تھا جس کی مدد سے وہ راوندی کا قتل کرتا۔ شام کے سائے دیر ہوئی، دیواریں عبور کر گئے تھے، رات اتر آئی تھی۔ غالباً ابھی لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے۔ یہ فی الحقیقت اہل اصفہان کے سونے کا وقت نہیں تھا، لیکن جب سے شہر میں خوف و ہراس نے ڈیرے جمائے تھے، لوگ رات ہوتے ہی اپنے بستروں میں دھبک جاتے تھے۔ نوجوان بدستور چلتا رہا۔ آج راوندی گھر میں اکیلا نہیں تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا تھا، لیکن آج شام کے کھانے میں اس کے ہمراہ اس کے پیارے دوست کی بیٹی نادرہ بیگم بھی شامل تھی۔ وہ آج صبح کے واقعے کے نتیجے میں ہی یہاں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے چچا راوندی ابو سلیم بغدادی کے بہت قریب ہیں، چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے چچا راوندی کے ہمراہ ہی ابو سلیم بغدادی کے گھر جائے گی۔ پہلے کی نسبت آج شہر کے لوگ کم خوفزدہ تھے۔ گزشتہ 3 راتوں میں کچھ نہ ہوا تھا، آج چوتھی رات تھی۔ کوتوال شہر کے حکم پر آج ایک مرتبہ پھر پولیس کے دستوں کا گشت جاری کر دیا گیا تھا۔ لوگ قدرے دیر سے گھروں میں داخل ہوئے، پھر بھی ہر دل کو دھڑکا لگا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وزیر سلطنت سعد الملک اور اس کا دستہ آج صبح واپس لوٹ گیا تھا۔ نادرہ بیگم بھی یہی سوچ کر اس وقت راوندی کے ہاں چلی آئی کہ آج بھی امن کی رات ہوگی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ آج شہر کے سب سے قیمتی ادیب اور اس کے منہ بولے چچا راوندی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ وہ نوجوان تھا یا آسیب، اس کے تمام تر اعضاء انسانوں جیسے تھے، لیکن اس کا ایک دھن میں چلنا اور چڑی ہوئی آنکھیں اسے بہت پراسرار اور خوفناک بنائے ہوئے تھیں۔ چند ہی گلیاں مڑنے کے بعد وہ یقیناً مورخ راوندی کے گھر کی عقبی دیوار تک جا پہنچتا، لیکن غالباً تقدیر نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ یکایک پولیس کا ایک دستہ آسیب زدہ نوجوان کے سامنے آ گیا۔ سب سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ نوجوان کو دیکھتے ہی سالار نے پوری قوت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ عموماً ایسا کم ہوتا تھا کہ اصفہان کی پولیس عام آتے جاتے شہریوں سے پوچھ گچھ کرتی، لیکن آج پولیس کو خصوصی احکامات جاری کیے گئے تھے۔ غالباً نوجوان کے پوتوں کو یہ اندازہ تک نہیں تھا کہ آج راہ چلتے ہی ان کا کارندہ دھر لیا جائے گا۔ نوجوان نے دستہ سالار کی آواز سنی تو اپنی سرخ اور بھاری آنکھیں اٹھا کر سالار دستہ کی جانب دیکھا۔ پہلی نظر میں یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ نوجوان کے پراسرار چہرے اور چڑی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پولیس کا سربراہ ایک لمحے کے لیے تو سہم گیا۔ اسے یکلخت یوں لگا جیسے وہ کسی انسان کے بجائے کسی بھوت یا پریت سے بات کر رہا ہو۔ نوجوان کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہ تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس کا ذہن کسی بڑی شیطانی طاقت کے قبضے میں ہے۔ یکلخت نوجوان کے حلق سے غراہٹ کی آواز نکلی اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے لباس میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر پولیس کے سالار دستہ پر حملہ کر دیا۔ وہ تاوڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ آنے واحد میں اس نے دستہ سالار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ سالار کے پیڑ سے انتڑیاں نکل کر لٹکنے لگیں۔ دوسرے سپاہیوں نے یہ ڈرا دینے والا منظر دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ دستہ سالار کو قتل کرنے والا یقیناً کوئی بھوت ہے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو موڑ کر بھاگنا ہی چاہتے تھے کہ ایک قدرے نو عمر سپاہی نے ہمت کی اور اپنی تلوار نکال کر خوفناک نوجوان پر حملہ کر دیا۔ اس کا پہلا ہی وار نوجوان کے شانے پر پڑا اور وہ فوراً لڑک گیا۔